السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 953واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، پچھلے چند دنوں سے مسلمانوں کے اندر عربوں کو لے کر ایک مایوسی پیدا ہو چکی ہے۔ بہت سارے مسلمان اس بات سے ناراض ہیں کہ آج دنیا کے غریب ملکوں کے اندر مسلمان کن حالات کا شکار ہے، کیسے ظلم و ستم کا شکار ہے۔ ایسے حالات کے اندر عربوں نے سامنے آ کر ایسے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، فائنانشیلی ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، تو بجائے اس کے عرب ظالموں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کا استقبال کر رہے ہیں، ان کو بڑے بڑے اعزازات سے نواز رہے ہیں۔ تو یہ باتوں کو لے کر جو ہمارے بیچارے غریب مسلمان ہیں، ان کے اندر ایک تشویش، ان کے اندر ایک مایوسی، ایک نا امیدی چھائی ہوئی ہے کہ جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، اگر وہ بھی اپنے نہیں ہو رہے ہیں تو ہم کس سے امید لگا کر بیٹھیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اب میں کچھ چیزوں کو یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمارا ہندوستان کا جو غریب مسلمان ہے، یا ہندوستان کی طرح سے اور جو غریب ملکوں میں رہنے والے مسلمان ہیں، ان کو کیا لگتا ہے؟ عربوں کو ان سے ہمدردی ہے، عربوں کو ان سے محبت ہے۔ یاد رکھو، جن عرب سلاطین کو، سلطانوں کو اور بادشاہوں کو تم اپنا سمجھ رہے ہو، وہ ایک غلام سے زیادہ تم کو اور کچھ نہیں سمجھتے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے ایمپائر کھڑے کرنا ہے، اپنی دولت کو دوگنا کھڑے کرنا ہے، اپنی دولت کو بڑھانا ہے۔ اس کے لیے وہ اسی سے ہاتھ ملائیں گے جس سے ان کا دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ سے کیا فائدہ ہے ان کو؟ آپ کے نام پر تو وہاں سے کروڑوں کی زکوٰۃ نکلتی ہے، صدقے تقسیم ہوتے ہیں، خیراتیں بانٹی جاتی ہے، قربانی کے گوشت کے جو پیکٹ بنتے ہیں مینا کے اندر، یعنی جو حاجیوں کی قربانی ہوتی ہے، ارے وہ ان کو تو یہی لگتا ہے کہ ہمارے جیسے ہی جو غریب فقیر گلی کوچوں میں رہنے والے ہیں، بستیوں میں، ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے ہی جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ ہماری کوئی اوقات، ہماری کوئی حیثیت ان کی نظر میں نہیں ہے۔ وہ صرف ان کے دوست ہوں گے جن سے ان کے مفادات کو فائدہ پہنچے گا۔ آپ سے کیا فائدہ ہے ان کے مفادات کو؟ رتی برابر کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر کس وجہ سے آپ ان سے امید رکھ رہے ہو کہ آپ پہ ظلم ہوگا اور آپ کے اوپر ستم ہوگا تو وہ آپ کے تائید میں آ کے کھڑے ہوں گے؟ کیوں کھڑے ہوں گے؟ وہ عرب نہیں ہیں جن عربوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا سکہ پہنچایا تھا۔ یہ وہ عرب نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ تو وہ عرب ہے، اگر آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، ملک شام، سیریا کا جو سربراہ ہے بشر الاسد، 40 لاکھ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، بے قصوروں کی جانیں جا چکی ہے۔ اس کے اپنے ملک کے اندر اس کے پیشانی پہ آج تک بل نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی والدہ تو یہودی ہے، ایک یہودی ماں کا بیٹا۔ مجھے آپ بتاؤ، ایک مسلم ملک کا حکمراں بن کر بیٹھا ہوا ہے، کس وجہ سے اس کو ہمدردی آئیں گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوگ، مطلب وہ جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں عربوں کی اور صحابہ اکرام کی اور بزرگان دین، اور ان کے بعد جو تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء اللہ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر کلمے کو پہنچایا، ان کے اندر بھی ویسا جوش اور جذبہ رہیں گا؟ کس وجہ سے؟ آپ مجھے بتائیے نا۔ جس کی والدہ خود یہودی ہے، جس نے یہودی گوت کے اندر پرورش پائی ہوئی ہے، کیوں اس کو ہمدردی رہیں گی مسلمانوں سے؟ اگر ہمدردی رہتی تھی، اس کے اپنے ملک کے اندر 40 لاکھ مسلمانوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ کنگ سلمان، اب ہم لوگوں کو لگتا ہے کنگ سلمان، آپ کو معلوم ہے کنگ سلمان نے پچھلے سال 1 لاکھ کروڑ روپیے یونائٹڈ نیشن کو ڈونیشن دیا، یونائٹڈ نیشن کو۔ وہی کنگ سلمان اگر چاہتا تھا تو وہی 1 لاکھ کروڑ روپیے
ایسے غریب اور محتاج مسلم ملکوں کو بھی دے سکتا تھا جہاں کھانے کو نہیں ہے مسلمانوں کے پاس میں، مسجدیں نہیں ہیں جہاں پر۔ ابھی مجھے ایک ساتھی ایک اجتماع کی کارگزاری سنا رہے تھے، افریقہ کے کسی غریب ملک کے اندر وہ گئے، وہاں پہ ایک اجتماع میں انہوں نے شرکت کی، تو وہاں سے آنے کے بعد وہ کارگزاری سنا رہے تھے، بولے اس ملک کے اندر غربت اور افلاس کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کے پاس میں کھانے کو اناج نہیں ہے، تو ایک وقت کا کھانا کھا کر، وہ بھی کھانا کیسا، جو مکئی کا آٹا ہوتا ہے اس کو کچھ پانی میں ملا کے وہ لوگ جو ہے اس کے گولے بناتے ہیں، اسی میں نمک ڈالتے ہیں، اسی کو کھاتے ہیں۔ آپ سوچو میرے محترم دوستو، مسلمانوں کے غربت اور فاقہ کشی کا یہ عالم ہے۔ تو کنگ سلمان نے جو 1,00,000 کروڑ روپے ڈونیشن دیے، وہ اگر چاہتا تھا ایسے غریب ملکوں کے مسلمانوں پر بھی خرچ کر سکتا تھا، لیکن افریقہ کے غریب ملکوں کے اوپر خرچ کرنے پر اس کے اپنے مفادات کو کیا فائدہ ہونے والا تھا؟ لیکن جہاں اس نے یونائٹڈ نیشن کو وہ ڈونیشن دیا، اس کو سینکڑوں فائدے ہو گئے۔ سب سے بڑا فائدہ تو اس کو یہ ہوا کہ امریکہ کی نظر میں اس کی وقعت بڑھ گئی، اس کی عزت بڑھ گئی، اس لیے کہ ان کا جو خدا ہے، ارے ہم سارے دنیا کے مسلمان اس بیت اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جو اسی سعودی میں ہے، جس سعودی کا شہنشاہ یہ کنگ سلمان ہے، لیکن کنگ سلمان کے جیسوں کا جو کعبہ ہے وہ امریکہ کے اندر ہے، ان کا خدا تو وہاں پہ بستا ہے۔ اس لیے انہوں نے جب دیکھا کہ امریکہ کی نظر میں، تو امریکہ نے ان کی پیٹھ تھپ تھپائی، بہت اچھا کام کیا، 1,00,000 کروڑ کا ڈونیشن تم نے دے دیا، وہاں پہ ان کی عزت بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عزت بڑھا کے کیا لینے کا تھا ان کو؟ اس سے تھوڑی ان کے خزانوں کے اندر، کیونکہ ان کو تو خزانوں میں پیسہ اپنی عیاشیوں کے لیے چاہیے۔ جس کنگ سلمان کے پاس میں 4 گاڑیاں خالص گولڈ کی بنی ہوئی ہے، 24 کیرٹ، آپ بتائیے مجھے 1,00,000 روپے ڈونیشن وہ غریب اور فقیر افریقن ملکوں پہ خرچ کرتا تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، لیکن وہاں کر کے اس کو فائدہ تھوڑی ہونے والا تھا۔ یونائٹڈ نیشن میں دینے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ دنیا بھر کے مسلمان تو اس کے سعودی والے کعبہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، لیکن وہ سعودی کا شہنشاہ، اس کا جو کعبہ اور قبلہ امریکہ میں تھا، اس کو اس نے خوش کر دیا۔ وہاں اس کی پیٹھ تھپ تھپائی گئی، پورے دنیا کے میڈیا کے ہیڈ لائنز کے اوپر آیا، تو جسم کے اندر کا 250 گرام خون بڑھ گیا۔ اپنی تعریف، اپنی توصیف، اپنے کو بہت بڑا ان داتا جو نیوز پیپرز والوں نے لکھے، تو ایکسٹریم لیڈر اینڈ ایکسٹریم ڈونیٹر بول کے جب اس کو لکھا گیا، سینہ چوڑا ہو گیا۔ یہ ہے ان مسلمان حکمرانوں کا حال، اور اسی پر بس نہیں ہے۔ آپ بولیں گے ارے یہ تو صحابہ کی اولادیں ہیں، وہ صحابہ کی اولادیں اور تھی، یہ وہ ہے جن کی پیدائش بھی امریکہ میں ہوئی، تعلیم بھی امریکہ میں ہوئی، تربیت بھی امریکہ میں ہوئی، صرف حکومت کرنے کے لیے یہ آ گئے۔ دیکھو نا آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے، آج کا زمانہ تو گوگل کا ہے، ساری تاریخ آپ کو مل جائیں گی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ ہندوستان کا غریب اور بھولا بھالا مسلمان ان سے جو توقع رکھتا ہے، امیدیں رکھتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ عرب ہے اور ان کے پاس بہت پیسہ ہے اور بہت ان کے پاس میں طاقت ہے، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ کی اوقات اور حیثیت سوائے غلام کے ان کے نظر میں کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ سے ان کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اوپر خرچ کر کے یا آپ کی تائید کر کے یا آپ کی طرفداری کر کے ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ نیو یارک سٹی کے اندر ایک تصویر وہ نیلام ہو رہی تھی، اس کے اندر بتایا گیا کہ یہ جو تصویر ہے یہ دنیا کے سب سے بڑے جو پینٹر تھے پیکاسو، ان کی بنائی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے میری آنکھوں سے لائیو جس ٹائم پہ اس کی نیلامی ہو رہی تھی، میں نے دیکھا اس کو،
کسی نے 1 کروڑ کی بولی لگائی، مطلب 1 کروڑ ڈالر کی، روپیوں کی نہیں، 2 کروڑ ڈالر کی، 10 کروڑ ڈالر کی. ایک عرب شیخ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کی بولی لگا دی 40 کروڑ ڈالر کی. اور اس کے بعد ہوتے ہوتے میرے محترم دوستو، ہمارے ہندوستان کے حساب سے 3,500 کروڑ روپیے ہوتے ہیں. اس میں انہوں نے صرف ایک معمولی پینٹنگ، 2x2 کی پینٹنگ، برش سے بنائی ہوئی پینٹنگ، 3,500 کروڑ روپیوں کے اندر اس کو خرید لیا. میں نے رمضان کے اندر اپنے تفسیر میں بھی یہ واقعہ بتایا تھا. اب رمضان سے لے کے آج تک 3 مہینے کا گیپ پڑ چکا ہے. میں نے 2-4 دن پہلے اس تصویر کے بارے میں پڑھا کہ جو پینٹنگ اس عرب نے $3,500 کروڑ روپیوں میں خریدا تھا، وہ فیک تھی، وہ بوگس تھی. آپ سوچو، ایک پیپر کے 3,500 کروڑ روپیے یہ عرب اس لیے خرچ کرنے کو تیار ہے کیونکہ دوسرے دن کی امریکہ کے نیوز پیپرز کی جو ہیڈنگ ہوں گی اس کے اندر ان کا نام آئے گا. اور 3.5 روپیے بھی ایسے غریب ملکوں کے مسلمانوں پہ اس لیے خرچ نہیں کریں گے، ان کو کیا ملنے والا ہے اس سے. اس لیے میرے محترم بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، ان سے کوئی توقع اور امید مت رکھو. توقع اور امید اللہ کی ذات سے رکھو. اللہ تبارک و تعالی ہماری ستاری اور غفاری کرنے والا ہے، اور اللہ نے ہم کو چن لیا ہے. اسی لیے اللہ نے اس سرزمین ہندوستان کے مسلمانوں کو ویسی دولتیں تو نہیں عطا فرمائی، لیکن جو دولتیں اللہ نے ہم کو غیر محسوس طریقے سے عطا فرمائی ہوئی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین، جس سرزمین پہ خواجہ صاحب آرام فرما رہے ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے سے جس ملک کے اندر 90 لاکھ لوگوں کو ایمان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی تھی، اللہ نے اسی سرزمین کو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے لیے قبول کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو محنت تھی دعوت و تبلیغ والی، وہ دوبارہ سے اس ملک کے اندر زندہ ہوئی. اور زندہ ہونے کے بعد اسی مبارک محنت کا نتیجہ ہے کہ ان عربوں کا بھی ایمان اس کے طفیل میں محفوظ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کئی عربوں کی زبانی میں نے سنا ہوں. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہود و نصارہ نے ہمارے ملکوں پر ایسا غلبہ حاصل کر لیا کہ ہم لوگوں کو ذہن و دماغ اور فکر و افکار کے اعتبار سے انہوں نے آدھا یہودی اور آدھا نصرانی بنا دیا تھا. اگر یہ تم ہندوستان والوں کے تبلیغ کی محنت نہیں ہوتی تھی، اگر یہ جہد نہیں ہوتی تھی، تو پتہ نہیں ہم کس کنیسہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. یہ ان عربوں کے جملے ہیں. ہندوستان والوں، اپنے آپ کو اتنا زیادہ نا امید مت سمجھو. اللہ نے تم کو جو چنا اس مبارک محنت کے لیے، اور اس مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ نے ان عربوں کے بھی ایمان کی حفاظت کی. یاد رکھو. اس کے لیے میں آپ تمام لوگوں سے یہی درخواست کروں گا، کسی سے توقع رکھنا، کسی سے امید رکھنا یہ ہمارے نہیں ہے، یہ پیسے والوں کے ہے، یہ امریکہ کے ہے، یہ ان کے ہے جن کے ذریعے سے ان کے کمپنیوں کو فائدہ پہنچنے والا ہے، ان کے خزانوں کو فائدہ پہنچنے والا ہے، ان کی حکومتوں کو فائدہ پہنچنے والا ہے. ہمارا تو اللہ ہے، اور اللہ نے ہم لوگوں کو پوری دنیا کے اندر دین کی محنت کے لیے قبول کر لیا ہے، اس لیے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ نے یہ محنت پوری دنیا کے چپے چپے میں پہنچا کر دنیا کے اندر کلمے اور ایمان کی دعوت کو دوبارہ زندہ کیا. اس لیے اللہ نے جب اتنی عظیم محنت ہم کو عطا کی ہے تو ہم کو اسی کو مقصد بنا کر اب یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر اور یہ فکروں کو لے کر چلنا ہے کہ اللہ نے مال کے لیے ان کو اور دین کی محنت کے لیے ہم کو قبول کر لیا. بس اب یہی کام ہم کو کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جیسے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے.
اللہ ہم تمام کو بھی آخری سانس تک اس محنت کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جو دنیا کی دولتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کی مرادوں کو بھی پورا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔